بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت۔ تاریخ اسلام بیان کرتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ خدا جانے کائنات کے عظیم مربی نے اپنے بھائی کی تربیت کیسے کی تھی اور لائق و فائق بھائی نے اس تربیت سے کیا کچھ حاصل کیا تھا۔ آئیے اس داستان کو خود امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مشہور خطبہ کاسعہ میں اپنی تربیت کی کہانی کو یوں بیان فرمایا: میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلہ ربیعہ و مزرہ کے ابھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سینہ سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا اور نہ ہی میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ بڑھائی کے وقت سے ہی فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک یعنی روح القدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کوہ حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے، وہاں میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام موجود نہ تھا، البتہ ان میں تیسرا تھا۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں اسے تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر اور جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ اس کا جھولا میرے بستر کے قریب رکھو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کی تربیت و کفالت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ننھے بھائی کو خود نہلاتے تھے اور انہیں اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتے تھے، اور سونے کے وقت خود جھولا جھلاتے تھے اور انہیں لوریاں سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے سینہ پر اٹھاتے تھے اور کہا کرتے تھے: یہ میرا بھائی اور میرا وارث ہے، یہ میرا صفی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اور یہ میرے لیے حفاظتی چٹان ہے، اور یہ میرا پشت پناہ ہے، میرا وصی ہے اور میرا داماد ہے، اور یہ میری وصیتوں کا امین ہے اور میرا جانشین ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ کندھوں پر اٹھائے رہتے تھے اور انہیں پہاڑوں کی گھاٹیوں اور مکہ کی وادیوں کی سیر کراتے تھے۔
سعلبی نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام پر اپنا خصوصی کرم کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بچپنا تھا کہ مکہ میں سخت قحط پڑ گیا، جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال تھے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس کے مالی حالات اچھے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال ہے اور ہر طرف قحط کا دور دورہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور ان کا بوجھ ہلکا کریں۔ میں ان کے ایک بیٹے کو اپنی گود میں لے لوں گا اور ایک بیٹے کو آپ اپنی آغوش میں لے لیں۔ عباس نے کہا، یہ تجویز مناسب ہے۔ چنانچہ دونوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک ہم آپ کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، آپ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس کے علاوہ آپ جو چاہے فیصلہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا بازو تھاما اور انہیں سینے سے لگایا، اور حضرت عباس نے جناب جعفر کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسلسل رسول خدا کی تربیت میں رہے، یہاں تک کہ آپ کو خدا نے نبوت پر مبعوث فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور ان کی خوب تربیت کی، اور حضرت علی علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی فرمان بردار تھے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ رسول خدا کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ آغاز وحی سے قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھائی دیتے تو آپ انہیں ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا انہیں تسلیاں دیتی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام آپ کو مبارک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دادا عبد المطلب نے آپ کے متعلق جھوٹ نہیں کہا تھا، اور کاہنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ بیان کیا تھا وہ غلط نہیں ہے۔ الغرض وقت کی نبضیں دھڑکتی رہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ پہنچا جب خدا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت کا حکم دیا۔ اس وقت عورتوں میں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور مردوں میں سے حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دیکھتی تھیں کہ ان کے شوہر نامدار حضرت علی علیہ السلام پر بے حد شفقت کرتے ہیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں، تو حضرت خدیجہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتی تھیں، اور ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کو صاف ستھرے کپڑے پہناتی تھیں، اور آپ علیہ السلام کو نہلا دھلا کر آپ کے بال سنوارتی تھیں۔ الغرض حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ علیہ السلام کو وہ پیار دیا جو کوئی ماں اپنے بیٹے کو دے سکتی ہے۔ مناقب میں ابی رافع سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اپنا ایک فرزند میرے حوالے کریں جو میرے معاملات میں میرا ہاتھ بٹائے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جس بیٹے کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام منبع نبوت سے سیراب ہوئے، اور ان کی زندگی کے شجر کی رسول خدا نے آبیاری کی تھی، اور رسول اکرم نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ آپ علیہ السلام تمام دنیا کی امامت و قیادت کے مستحق قرار پائے۔ حضرت علی علیہ السلام شجر نبوت کی شاخ برومند ثابت ہوئے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے حضرت علی علیہ السلام کی ذات پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا، اور آپ علیہ السلام میں وہ تمام صلاحیتیں اجاگر ہوئی تھیں جن سے کوئی بھی انسان انسانیت کی معراج حاصل کرتا ہے۔ اس عظیم تربیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام خدائے نعمات و علیات کے مرکز قرار پائے تھے، اور آپ علیہ السلام ولایت، خلافت اور وصایت کے عظیم مناصب کے مستحق ٹھہرے تھے۔ خدا کی طرف سے آپ علیہ السلام کو عظمت عطا ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وصایت و خلافت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ذات جوان مردی اور کرم کا اعلیٰ ترین نمونہ ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت میں خود اعتمادی، احساس شخصیت اور عظمت نفس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام بڑی سے بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتے تھے، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار رہتے تھے، اور اس کا اظہار دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا۔ والسلام۔